بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کینبی نے بیان کیا، امام مالک سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں۔ راوی نے کہا وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ بخاری حدیث نمبر 617۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا مجھے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق ہونے کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 619۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن مکتوم اذان نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی، انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ حضرت ظہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک دوسری پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ نے خبر دی، ہم سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، اور نافع نے ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 623۔ عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ہر 2 اذانوں اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز کا فاصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا، جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 624۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا عہد رسالت میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھی اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اور عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 625۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آ
آپ کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ انہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ روایت کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا، اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ اور جب سردی یا بارش کی رات ہو تو مؤذن یوں پکار دے کہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ ہم سے مسلمہ بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے مہاجر ابو الحسن سے بیان کیا، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے، پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ مالک بن حویرث سے انہوں نے کہا، دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو تم نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 630۔ مالک بن حویرث سے روایت ہے، بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا، پھر آپ نے فرمایا، اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا، ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ ہم سے مسدد بن مسہرد نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ بن عمر عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے نافع نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سرد رات میں مقام زنجنان پر اذان دی، پھر فرمایا، لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے، لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 632۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جعفر بن عون نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے ابو الامیس نے بیان کیا، انہوں نے عون بن ابی حذیفہ سے بیان کیا، کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو البتہ میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی، پھر بلال رضی اللہ عنہ برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور سترہ مقام البتہ میں گاڑ دیا، اور آپ نے اس کو سترہ
ستھرا بنا کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 633۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے عون بن ابی حذیفہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 634۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ جانا ہے۔ کوئی کہے نماز نے ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہم نماز نہ پا سکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی زیادہ صحیح ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ میرے پیارے ویورز، بہنوں اور بھائیوں، میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔